ناول قلب عشق، رائٹر رمن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 22۔ میری بیٹی تمہارے حوالے ہے مرتسم، میں اپنی بیٹی کے ہر دکھ سکھ کا جواب تم سے مانگوں گا، حشر کے روز تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ حسن بابا ایک آخری بار اس سے ملتے بولے۔ وہ لوگ اس وقت ایئرپورٹ پر تھے، انہیں چھوڑنے ولی عالم بابا اور مرتسم آئے تھے۔ آپ فکر مت کریں بابا، آپ کی امانت کی حفاظت بخوبی کروں گا، وہ انہیں یقین دلاتے بولا۔ وہ دونوں ایک آخری بار مہر کو دیکھنے کی حسرت دل میں لیے اپنے سفر کی جانب گامزن ہوئے تھے۔ دن گزر گیا لیکن مہر نے دروازہ نہیں کھولا۔ باقی سب کو وہ شاہ ولا واپس بھیج چکا تھا۔ ولی کسی کام سے باہر گیا تھا۔ وہ دبے قدم اس کے روم کی طرف آیا، لیکن دروازہ ابھی بھی لاک دیکھتے بری طرح سے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ ادھر ادھر دیکھتے اسے بیک سائڈ بنی کھڑکی کا خیال آیا۔ اسے سیکنڈ سے پہلے اپنی سوچ پر عمل کیا تھا۔ سچ چکر کی کھڑکی کھلی تھی۔ وہ آرام سے کھڑکی سے اندر کودا تھا۔ کمرے میں نگاہ دوڑائی تو وہ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھی نظر آئی۔ سر گھٹنوں میں دیے اس کا وجود ہچکیاں بھر رہا تھا۔ شاید وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ بابا، بھیگی نم آواز میں سرگوشی کی، لیکن سامنے مرتسم کو دیکھتے وہ ہونٹ بھینچ گئی۔ اب کیوں رو رہی ہیں؟ جبکہ وہ ملنا چاہتے تھے تو کیوں نہیں ملی ان سے؟ اس کے نزدیک ایک گھٹنا ٹکا کر اس کے پاس بیٹھتے نرمی سے بولا۔ مہر نے آنکھیں صاف کرتے اسے دیکھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی انہیں یوں خود سے دور جاتے دیکھنے کی۔ دل تھا کہ شاید وہ رک جائیں، لیکن وہ چلے گئے، خود غرض بن گئے سب کے سب۔ کسی کو میری پرواہ نہیں، کسی کو یہ خیال نہیں کہ مہر کیسے رہے گی، کیونکہ مہر تو مر چکی ہے نا۔ وہ لوگ اسے ایک بے نام گمنام قبر میں دفنا چکے ہیں، جیسے انوشے کو دفنایا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انوشے کے مردہ وجود کو دفنایا، جبکہ مجھے زندہ لاش بنا دیا گیا۔ وہ بے تاثر لہجے میں بول رہی تھی۔ میں کہتی تھی اگر ان لوگوں میں سے کوئی بھی مجھ سے جدا ہوا تو میں مر جاؤں گی، لیکن دیکھیں 3 ماہ ہو گئے، لیکن میں تو ابھی بھی زندہ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، کسی کے چلے جانے سے وقت نہیں رکتا۔ صحیح کہتے ہیں، میرا بھی نہیں رکا، سانسیں نہیں رکتی، میری بھی نہیں رکی۔ بالکل ویسے ہی جیسے سانسوں کے چلنے کی وجہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ چلتی ہیں۔ میری بھی وجہ تو ختم ہو گئی، لیکن چل ابھی بھی رہی ہیں۔ معتصم سن سا اسے سن رہا تھا۔ وہ بے یقین تھا کل تک جو لڑکی اپنے حواس میں نہیں تھی، وہ آج اتنی گہری باتیں کر رہی تھی۔ مہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ سب چلے گئے تو آپ کیوں ہیں؟ مہر ماں کے پاس۔ آپ بھی جائیں، ابھی سب کے جانے سے ایک بار ہی میں صبر کر لوں گی۔ آپ کو بھی جانا ہے تو ابھی صحیح، وہ انجان نظروں سے اسے دیکھتی بول رہی تھی۔ معتصم نے گہری سانس لی، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نہیں جانتا باقی سب آپ کو کیوں چھوڑ گئے اور کب ملیں گے، لیکن مہر ماں، آپ کا اور میرا رشتہ جو ہے نا، وہ ان سب رشتوں سے زیادہ پاک اور مضبوط ہے۔ ہمارا نکاح ہوا ہے مہر، اور یہ جو نکاح ہے نا، یہ فقط لفظ نہیں ہے، اس لفظ سے کئی رشتے بنتے ہیں۔ سب سے مضبوط اور گہرا رشتہ ایک عورت اور مرد کا بنتا ہے، صرف دل یا جسم کا نہیں، 2 روح کا بھی ملاپ ہے یہ۔ خدا نے ہر انسان کے لیے زمین پر اس کا ہم جوڑ اتارا ہے، اس کے ساتھ ہی ہر انسان میں محبت اتاری ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن جو ہماری روحیں اور دل ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے احساس سے جان جاتے ہیں کہ یہی ہے وہ جسے رب نے میرے لیے اتارا ہے، اور پھر وہ ایک پاکیزہ بندھن میں بن کے اپنا ملاپ کرتے ہیں۔ بالکل ویسا ہی ہمارا رشتہ ہے۔ ہماری روحیں ایک دوسرے کو پہچان گئی ہیں، اب وہ آپس میں جڑ چکی ہیں، اور جب روحیں جڑتی ہیں نا تو جدائی فقط موت ہے۔ تو یہ جان لے کہ یہ جان بے جان تب نہیں ہوگی جب میری جان نکلے گی۔ میرا وجود اس دن بے جان ہوگا جس دن آپ سے جدائی ہوگی، اور وہ دن موت کے دن کے علاوہ اور کوئی دن نہیں ہوگا۔ یہ جان لے کہ آج سے مہر ماں شاہ پر مرتسم میر شاہ کا سایہ ہے، جس کی کبھی بھی جان نہیں چھوڑے گا۔ وہ نرمی اور محبت سے بول رہا تھا۔ مہر مبہوت سی اسے سن رہی تھی جب وہ ساحر اپنا سحر بکھیر کر آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مبہوت ہونے پر دھیرے سے مسکرایا، آہستہ سے اس کے قریب ہوتے اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا۔ مہر نے اس کی آغوش میں تھکی آنکھیں موندے سکون کی تلاش کی تھی۔ عالم اور حسن بابا واپس چلے گئے تھے۔ عائشہ بیگم کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت بس مہر کو یاد کر کے روتی رہتی۔ حسن بابا نے کئی بار انہیں سچ بتانے کی کوشش کی، لیکن ہمت نہ کر پائے، اس لیے چپ رہے۔ ان دنوں مہر شاہ ولا میں تھی۔ ان 2 ہفتوں میں مہر نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ پہلے وہ جو ذرا سا بول لیتی تھی، اب بالکل ایسے ہو گئی تھی جیسے اسے بولنا نہ آتا ہو۔ وہ بس خالی نظروں سے سب کو دیکھتی رہتی۔ اگر کوئی بات کر لے تو بس ہاں میں جواب دے دیتی۔ مرتسم خود اسے کھانا کھلا دیتا تو وہ کھا لیتی۔ مرتسم اسے بالکل کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔
اسے صبح اٹھا کر ناشتہ کرواتا، پھر لنچ ٹائم صرف اس کے لیے آفس سے آتا، رات میں بھی خود اسے کھلاتا، کبھی وہ خود ہی کھا لیتی لیکن وہ پاس ہی بیٹھا ہوتا اور پھر اسے سلا کر ہی واپس آتا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے حواس میں لوٹنے لگی تھی، لوگوں سے ڈرنا کم ہونے لگا تھا، لیکن وہ مرتسم کی بری طرح سے عادی ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کے لیے بھی وہ مرتسم کو اپنے پاس نہ دیکھتی تو پریشان ہو جاتی تھی، اس لیے مرتسم زیادہ وقت گھر سے ہی آفس کا کام کرتا تھا۔ آج مہر کا ڈاکٹر سے چیک اپ تھا، اس لیے مرتسم اسے ہاسپٹل لایا تھا۔ پہلے تو وہ لوگوں کو دیکھتی گھبرائی، لیکن مرتسم نے اس کے گرد سختی سے ہنسا رکھا تھا، اس لیے وہ تھوڑا پرسکون رہی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد مرتسم اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کرتے نرس کی دی گئی ڈسکرپشن لینے چلا گیا۔ تب تک ایک نرس مہر کو انجیکشن لگانے آئی۔ نرس نے جیسے ہی اسے انجیکشن انجیکٹ کیا، وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ یہ کیسے لگا رہی ہیں آپ؟ مجھے پین ہو رہا ہے، وہ تکلیف کی شدت سے بولی۔ نرس نے اس کو غلط طریقے سے انجیکٹ کیا تھا۔ مہر کے یوں درد سے چلانے پر اس سے گھور کر مہر کو دیکھا۔ بالکل صحیح لگا رہی ہوں، ڈرامے مت کرو، اتنی بھی کوئی نازک نہیں ہو، وہ نخوت سے بولی۔ ابھی ہاف ہی انجیکٹ ہوا تھا کہ انجیکشن میں خون آنے لگا۔ پلیز مجھے بہت پین ہو رہا ہے، وہ کسمسائی اور اپنا بازو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ نرس نے اس کا دوسرا بازو پیچھے لگتے اسے باز رکھا۔ آرام سے بیٹھی رہ، دماغ خراب نہ کر میرا۔ وہ گرائی اور اپنا کام جاری رکھا، جبکہ مہر کا بازو نیلا پڑنے لگا اور چہرہ سفید۔ درد کی انتہا تھی کہ اس کی سسکی نکلی، وہ زور سے ہلی۔ نرس نے غصے سے انجیکشن چھوڑتے ابھی اس کے بال دبوچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے ہوا میں اس کا بازو پکڑتے اسے مہر سے دور کھینچا اور سمجھنے سے پہلے ہی چٹاخ کی آواز آئی اور وہ نرس اوندھے منہ نیچے گری، جبکہ مہر درد سے بے حال گرنے کو تھی۔ جب مرتسم نے اسے سنبھالا، مرتسم نے احتیاط سے اسے بیڈ پر بٹھاتے واپس مڑتے اس نرس کو دیکھا۔ غصے سے اس کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، جس کا ہونٹ اور ناک پھٹ چکا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ اٹھ نہیں پائی۔ سفید چہرے سے مرتسم کو دیکھنے لگی۔ مرتسم نے آگے بڑھتے اس کے بازو دبوچتے کھڑا کیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچی۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ دھاڑا تھا، جبکہ وہ کہہ رہی تھی انہیں تکلیف ہو رہی ہے تو پھر بھی کیوں اور تکلیف دی؟ ہاں، اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا تو اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ وہ مچھلی زندگی ہے وہ میری، اور میری زندگی کو یوں تکلیف دے کر تم نے اپنی موت کو خود بلایا ہے۔ وہ دھاڑ رہا تھا، جبکہ مہر سفید چہرے اور پھٹی آنکھوں سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار مرتسم کو اتنی غصے میں دیکھا تھا۔ وہ سہم گئی۔ شور سے سٹاف اور ڈاکٹر بھاگے آئے تھے۔ بمشکل مرتسم سے اس نرس کو آزاد کروایا تھا۔ بس کرو مرتسم، ڈاکٹر جو مرتسم کے جانے والا تھا بمشکل اسے روکا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ اس بپھرے شیر کو بمشکل قابو کرتے پوچھ رہا تھا۔ یہ سٹاف ہے تمہارا؟ یہ نرس مہر کو غلط وین میں انجیکٹ کر رہی تھی، اور جب وہ بول رہی ہیں انہیں درد ہو رہا تھا تو آگے ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی مرتسم شاہ کی بیوی کو تکلیف دینے کی؟ پورا ہاسپٹل مرتسم شاہ سے واقف تھا۔ وہ آئے روز اپنے بزنس میں ترقی کی وجہ سے نت نئی خبروں میں چھایا ہوتا تھا۔ سبھی اس کا یہ روپ دیکھتے حیران تھے۔ اوکے ریلیکس، پہلے تمہاری وائف کو دیکھنے دو، اس کا حل بعد میں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مرتسم کی توجہ مہر کی جانب کروائی، جو پہلے ہی مرتسم کے اس روپ سے سہمی ہوئی تھی۔ ایک تو درد کی شدت، اوپر سے مرتسم کا یہ روپ، اور پھر اتنے سارے لوگوں کی موجودگی۔ وہ پل میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی۔ شٹ! وہ جلدی سے اس کی طرف بھاگا تھا۔ ڈاکٹر نے مہر کا چیک اپ کیا۔ نرس نے واقعی انجیکشن غلط انجیکٹ کیا تھا، لیکن مہر کی کوششوں سے وہ زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوا تھا، ورنہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اتنی نازک ہوتی ہیں یہ ہماری رگیں، ایک نس ٹس سے مس اور پھر زندگی بس۔ اسے اینٹی ڈوٹ لگا دیا گیا تھا۔ شام کے وقت اسے ہوش آیا تھا۔ مرتسم اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ مہر نے آنکھیں کھولتے انجان نظروں سے اس آس پاس دیکھا۔ چہرہ موڑتے اس کی نظر مرتسم پر پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مرتسم کو دیکھتے اسے کچھ دیر پہلے کا واقعہ یاد آیا تو دل سہمی چڑیا کی مانند پھڑ پھڑانے لگا۔ اسے تیزی سے اپنا ہاتھ مرتسم کے ہاتھ سے چھڑایا تھا اور اسے سہمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مرتسم نے اسے ہوش میں آتے دیکھ خاموشی سے اس کے تاثرات نوٹ کیے تھے، اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کا یوں ہاتھ چھڑوانا اسے اپنے غصے پر افسوس ہوا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے اس رویے سے ڈر گئی ہے۔ مہر! اس نے نرمی سے پکارا اور اس کا تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاتھ پیچھے کر گئی۔ مرتسم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، اسے پھر سے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس بار ہاتھ چہرے کی جانب تھا۔ مہر اسے اپنے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھاتے دیکھ جلدی سے ہاتھ چہرے کے آگے کر گئی۔ مرتسم جو اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرنے لگا، اسے یوں خود سے ڈرتا دیکھ لب بھینچ گیا۔ یوں مہر کا ہاتھ آگے کرنا اسے طوفانوں کی ضد میں لے گیا۔ کیا مہر کو یہ لگا تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا تو وہ ایسا خواب میں سوچ نہیں سکتا، کرنا تو دور کی بات، لیکن ابھی جو کچھ ہوا شاید وہ اس سے سہم گئی تھی۔ وہ بس گہری سانس بھر کر رہ گیا۔
نرمی سے مہر کے چہرے سے ہاتھ پیچھے کرتے اس سے مہر کو دیکھا جو ابھی تک سہمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مرتسم نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے، پھر بینڈیج کی گئی جگہ پر لب رکھتے وہ اسے دیکھنے لگا جو آنکھیں جھپک جھپک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مرتسم کو اس کے انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا، بے ساختہ جھکتے وہ اس کی آنکھیں چوم گیا۔ مہر جو اسے دیکھنے میں مگن تھی ہوش میں آتی کسمسائی۔ مرتسم نے پیچھے ہوتے اسے دیکھا جو سرخ چہرے سے نظریں چرا گئی تھی، وہ دھیرے سے مسکرایا۔ چلے؟ وہ اس کے سائڈ کے دروازہ کھولتے بولا۔ بہن نے خوف سے اسے دیکھا۔ نو۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ اسے ریسٹورینٹ لایا تھا، یہاں زیادہ لوگ نہیں تھے لیکن پھر بھی لوگوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مہر نے یوں لوگوں کو دیکھتے گاڑی سے نکلنے سے ہی انکار کر دیا۔ مرتسم نے گہری سانس لی اور اس کے قریب جھکا۔ مجھ پر بھروسہ ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ مہر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس بھروسے کو مضبوط رکھیے، میں ہوں نا ساتھ۔ مرتسم نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ وہ اس کو نارمل کرنا چاہتا تھا تاکہ پھر سے وہ اپنی زندگی جی سکے، ویسے ہی جیسے پہلے تھی۔ مہر نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامتے نیچے قدم رکھے۔ مرتسم کی شال جو مرتسم نے گاڑی میں اس کے کندھوں پر پھیلائی تھی اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے ہم قدم چلنے لگی۔ اس کے لیے ایک چیئر کھینچتے مرتسم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ریسٹورینٹ کا مینیجر جو مرتسم کو جانتا تھا وہ جلدی سے ان کی ٹیبل کی طرف آیا۔ مرتسم نے کارنر کا ٹیبل منتخب کیا تھا، سب سے الگ تھلگ۔ مہر بھی تھوڑا پرسکون بیٹھی تھی لیکن پھر بھی وہ سہمی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب کسی آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھ اس کا رنگ تیزی سے سفید پڑا۔ مرتسم نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو بغور دیکھا۔ تب تک مینیجر ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ مہر نے تیزی سے مرتسم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مرتسم نے اس کا ہاتھ دباتے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ ویلکم سر، ویلکم میم۔ مرتسم نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ آپ لوگوں نے کچھ آرڈر بھی نہیں کیا؟ ویٹر۔ اس سے پہلے کہ مرتسم اسے کچھ کہتا وہ ویٹر کو بلا چکا تھا۔ مرتسم نے خود ہی دونوں کے لیے آرڈر کیا تھا۔ کوئی بھی پرابلم ہوئی تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ہیو اے نائس ڈنر، وہ کہتا جا چکا تھا۔ ان سب میں مہر بالکل خاموش نظریں جھکائے بیٹھی تھی، ہاں لیکن مرتسم کے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مرتسم نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ کھانا آنے پر وہ دونوں کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ مہر نے تھوڑا سا ہی کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد مرتسم اسے گھر واپس لے آیا۔ آج کے لیے اتنا بہت تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، وہ اسے کبھی کہاں تو کبھی کہاں لے جاتا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔ جب اسے مرتسم کے پیرنٹس کی موت کا پتہ چلا تھا وہ انوشے کے لیے بھی صبر کر چکی تھی۔ مرتسم اسے ہر جمعہ کو قبرستان لے جاتا۔ حسن بابا نے اس کے لیے فون کیا لیکن اس نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ سب نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی، سب سے بات بھی کر لیتی۔ سب کو لگتا تھا کہ وہ نارمل ہو رہی ہے لیکن مرتسم جانتا تھا وہ اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہے، اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے۔ وہ بس چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے اندر کا وبال نکال دے، ایک بار اپنے اندر کی وحشت کو کم کرے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے۔ ماما، ماما! ہانیہ اور حاشر بھاگتے ہوئے آتے ماہم کو پکار رہے تھے۔ مہر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سب کے ساتھ بیٹھی تھی اس نے چونک کر ان بچوں کو دیکھا۔ مہین بابی جو اپنے مائکے گئی ہوئی تھی لیکن انہیں سب پتا تھا مہر کے بارے میں، وہ آج واپس آئی تھی۔ حاشو، حاشر اور ہانیہ جلدی سے بھاگ کر آنے کی وجہ سے سلپ ہو کر گر پڑے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا یا وہ دونوں روتے، مہر جو ان کو ہی دیکھ رہی تھی بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہانی اور حاشو جو رونے کی تیاری کر رہے تھے مہر کو ہنستے دیکھ خود بھی ہنس پڑے۔ مرتسم جو ابھی وہاں آیا تھا مبہوت ہو کے اسے دیکھنے لگا۔ مہر سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی یکدم چپ ہو گئی۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی، اس سے اس کی براؤن آنکھیں بالکل کانچ کی سی مانند لگ رہی تھی۔ سب حیران کھڑے اس کانچ کی گڑیا کو دیکھ رہے تھے جو ہنستے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی جیسے کلی کھل کر گلاب ہوئی ہو۔ مہر چھیم گئی، ہون کاٹتے وہ سر جھکا گئی۔ ماشاء اللہ! ماما نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما۔ ایسے ہی ہنستے رہا کرو بچے۔ ماما اس کا چہرہ اٹھاتی بولی۔ ان کے اتنے پیار پر مہر کی آنکھیں جو پہلے ہی نم تھی ان سے آنسو ٹوٹ کر بہا تھا، لیکن وہ جلدی سے چہرہ جھکاتی چھپا گئی۔ لیکن مرتسم کی نظروں سے نہ چھپ سکا اور سمجھ سکتا تھا اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی۔ اسے شدت سے عائشہ ماما کی یاد آئی تھی۔ جلدی سے آنسو صاف کرتے اس نے ان بچوں کو دیکھا تھا جو کبھی کس کی گود میں جاتے تو کبھی کس کی۔ ماہی ماما، یہ گڑیا کون ہے؟ ہانیہ ماہم کا بازو کھینچتے مہر کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ اس کے یوں گڑیا کہنے پر سب کے لبوں پر دبی دبی مسکان آ گئی۔ وہ واقعی گڑیا جیسی تھی، چاکلیٹی براؤن بال، گھنے پلکیں، اس پر بھوری آنکھیں جو سنہری کانچ کسی مانند لگتی تھی،
तीखी नाक में चमकती लौंग, भरे भरे अनाबी लब और लबों के नीचे चमकता स्याह तिल। चेहरे की शादाबी लौट आई थी, गालों में गुलाबीपन फिर से छलकने लगा था। ये गुड़िया मुर्तसिम चाचू की है। माम उसके करीब झुकते आहिस्ता से बोली, मुर्तसिम चाचू की गुड़िया? वह हैरत ज़दा होकर चीख कर बोली तो सपने उससे देखा, जबकि मेहर उसके इस तरह कहने पर सुर्ख हो गई। उससे पहलू बदलते मुर्तसिम को देखा, जो लब दुबाए उसे ही देख रहा था। वो जल्दी से नजरें चुरा गई। यस। माहम के सर हिलाने पर वह दोनों एक्साइटेड से मेहर की तरफ बढ़े। वेट वेट। माहम ने जल्दी से दोनों का बाजू पकड़ा। बट आप उन्हें आने बुलाओगे, ओके? लेकिन क्यों मामा, ये तो चाची हैं। हाशिर समझदारी से बोला, मामा ने जैसे बोला है वैसे करो, बाकी सब मामा बाद में बताएंगे। मामा ने कुछ सख्ती से कहा तो वो दोनों सर हिला के। फिलहाल वो उसे चाची कहते तो मेहर डिस्टर्ब हो जाती। वैसे भी अभी सिर्फ निकाह हुआ था, पूरी तरह से रुखसती अभी नहीं हुई थी, इसलिए माम ने उन्हें कहा था। अस्सलाम वालेकुम आनी। वो दोनों उसके दाएं बाएं आते बोले। मेहर ने सर हिलाकर ज़ेरे लब जवाब दिया और उनके करीब नीचे बैठी। क्या नेम है आपका? वो दिलचस्पी से पूछ रही थी। मेहर को बच्चे बहुत पसंद थे, ये बात सबको अब पता चली थी। मैं हाशिर, आप मुझे हाशु भी कह सकती हैं। और ये मेरी सिस्टर हानिया, आप इसे हानी बोल सकती हैं। वो हानिया का हाथ थामता बोला, तो मुझसे दोस्ती करोगे? वो दोनों के आगे हाथ बढ़ाती बोली, तो वो दोनों यस कहते उसके हाथ पर हाथ रख के वो दोनों उसे अपने साथ लेके मेहर भी मुस्कुराती उनके साथ चले गई। सब ने मुस्कुरा कर मुतमिन होती उनकी पुश्त देखी थी। मुर्तसिम मुतमिन था, थोड़ा बहुत सी सही, वो अपने हॉल से तो निकली थी। मुर्तसिम ने उसे देखा जो हाशिर के साथ खेल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने सोचा वो करे या ना करे, लेकिन ऐसा करना जरूरी था। उसे अपने साथ हुई मेहर की कुछ दिन पहले वाली गुफ्तगू याद आई। मेहर, मुझे बात करनी है आपसे। वो उसका हाथ पकड़ते उसे बिठाते बोला। वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। आपने क्या स्टडी की है? जी, वो उलझ की। मैं पूछ रहा हूँ क्या पढ़ा है आपने? आप 5 साल बाहर गई थी ना स्टडी के लिए, वो नरमी से पूछ रहा था। मेडिकल की स्टडी, बताते हुए आंसू उसके हलक में अटके थे। क्या कुछ नहीं याद आया था? पेशे से क्या हैं आप? पीर से पूछा गया। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट। एक आंसू टूट कर बहा था। आप एक डॉक्टर हैं मेहर, डॉक्टर का काम है लोगों की हिफाजत करना। खुदा की बात लोगों के लिए वही होते हैं, और आजकल तो अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और यहाँ बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं। आप इतना पढ़कर अपनी मेहनत क्यों ज़ाया कर रही हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे उसे समझे। आप क्या कहना चाहते हैं? वो हैरान परेशान से बोल रही थी। मैं चाहता हूँ आप कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करें, हाउस जॉब करें, या फिर अगर आप चाहती हैं तो हम आपका अपना हॉस्पिटल भी बनवा सकते हैं। मेहर ने एकदम अपने हाथ उसके हाथ से निकाले थे। आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे? मैं उसके अल्फाज टूट गए। आप क्यों नहीं? आप डॉक्टर हैं, ये आपका फर्ज है। वो बेचैनी से उसके हाथ थामता बोला। मेहर के बेमौल होते आंसू उसे बेचैन कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं कैसे कर सकती हूँ? वहाँ पे बहुत लोग होंगे, मैं कैसे? नहीं, मैं नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाती रोने लगी थी। मेहर प्लीज़ मेरी बात सुने। नो। वो उससे हाथ छुड़वाती भाग गई। चाचू, चाचू। हाशिर के बुलाने पर वो हयाल से बाहर आया। हाशिर को उठाते उसने उसे प्यार करते नफ़ी में सर हिलाया। उस दिन के बाद भी मुर्तसिम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इसलिए आज वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ था कि शायद वो मान जाए। हाशिर, चलो सोने का टाइम हो गया, जाओ शाबाश। हाशिर को भेजते उसने मेहर को देखा जो उसे ही देख रही थी। क्या हुआ शाह, कोई काम है? मेहर ने उस वक़्त तक उसे यहाँ देखते पूछा। मुर्तसिम ने उसे जवाब दिए बगैर उसका हाथ थामते बाहर की जानब कदम बढ़ाया। शाह, क्या करें आप? मुर्तसिम ने उसे अपने कमरे में लाते उसका हाथ छोड़ा। उसे जवाब दिए बगैर उससे दरवाज़ा लॉक किया। मेहर अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी। रात के 10 बज रहे थे। वो आज हाशिर को अपने साथ सुलाने लाई थी, लेकिन मुर्तसिम ने उसे भी भेज दिया और उसको इस तरह से अपने कमरे में लाया। वो कुछ समझ नहीं पाई। मुर्तसिम ने गहरी सांस भरते आंखें जोर से बंद करके खोली। जाने वो क्या रिएक्शन देंगी। मुर्तसिम ने मुड़ते दोबारा उसकी जानिब कदम बढ़ाए। उसके नज़दीक रुकते मुर्तसिम ने उसे देखा, फिर उसका हाथ थामते उसे देखते नरमी से बोला, मैं कौन हूँ आपका? जी? वो समझ नहीं पाई। हमारा निकाह हुआ है ना, तो फिर हम मियाँ बीवी हुए ना। वो आहिस्ता से उसे अपने करीब करते बोला। मेहर ने सर हिला दिया, लेकिन अंकल ने बोला था कि अभी सिर्फ निकाह। वो आलम बाबा की बात याद करती बोली, लेकिन वो इसलिए कहा था कि आपके बाबा की ख्वाहिश थी आप डॉक्टर बन के अपना एक नाम बनाए, फिर उसके कुछ साल बाद हमारी रुखसती कर देते। लेकिन अब आप तो नहीं चाहती कि आप ऐसा कुछ भी करें, तो फिर क्या फ़ायदा इतना इंतज़ार करने का? वो उसकी आंखों में देखता बोल रहा था। तो फिर? मेहर ने धड़कते दिल से पूछा। तो फिर ये कि
معتصم نے جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کجی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ میں چاہتا ہوں آج سے ہم اپنے رشتے کی شروعات کریں، ایک میاں بیوی کی طرح۔ مطلب؟ مہر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہونے کی کوشش کی۔ مطلب یہ کہ ہر طرح کی دوری کو مٹا دے، ایک دوسرے کی روح میں اتر جائیں تاکہ کوئی دوری باقی نہ رہ سکے، ایک دوسرے میں سما جائے۔ وہ اس کے بالوں کے قریب گہری سانس بھرتا سرگوشی میں بولا۔ مہر کے چہرے نے بر وقت رنگ بدلے تھے۔ اس کی قربت سے اس کا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ ابھی باہر آ جائے۔ اسے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا تھوڑا، اور پھر اس کی بے باک باتیں سنتے وہ کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ معتصم نے ہاتھ سے ہلکا سا اس کا چہرہ اٹھاتے اس کے ماتھے پر سلگتے رب رکھے تھے۔ ماتھے سے ہوتے اس کی نہ مانگیں چومی تھی۔ نو، نہیں۔ مہر کسمسائی، اس کا وجود کپ کپا گیا۔ معتصم نے ایک نظر اسے دیکھا، کپ کپاتا وجود، لرزتی پلکیں اور کانپتے ہونٹ۔ وہ یہ سب صرف مہر کو ماننے پر مجبور کرنے کے لیے کر رہا تھا، لیکن اب وہ اس کی قربت میں خود کو پگھلتا محسوس کر رہا تھا۔ شاہ؟ مہر نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن معتصم نے گرفت مضبوط کرتے اس کے دائیں رخسار کو لبوں سے چھوا، پھر بائیں گال پر لب رکھتے نرمی سے چھوا تھا۔ گال سے ہوتا اس کی تھوڑی پر آیا۔ اس کی تھوڑی کو چومتے معتصم نے اس کے ہونٹ کے نیچے چمکتے تل کو دیکھا، پھر نرمی سے جھکتے وہاں اپنے لب رکھے۔ وہ ابھی تک اسے نرمی سے چھو رہا تھا۔ اس کے لرزتے گلابی لبوں کو دیکھتے اسے شدت سے اپنا حلق سوکھتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس کے لبوں پر جھکتا، مہر نے اسے پوری قوت سے پیچھے کیا تھا۔ گریب ڈھیلی ہونے سے وہ اس کے حصار سے نکل آئی۔ معتصم جو اس میں کھویا تھا ہوش میں آتے اسے دیکھا، جو کامتی روتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ نے ہی تو منع کیا ہے، جب آپ اس طرف نہیں جانا چاہتی تو ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ معتصم اسے پھر سے تھامتے بولا۔ بولے کریں گی وہ کام؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ مہر نے بے بسی سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر بہک جو میری قربت میں، اور مجھے بھی بہکنے دیں۔ وہ بہک کے اسے لہجے میں بولتے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ مہر کا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ معتصم اس کی گلابی پنکھڑیوں پر جھکے مدہوش ہوا تھا۔ وہ جیسے اپنا مقصد بھول چکا تھا، بس اس کی قربت میں بہکا سا مدہوش سا۔ مہر کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تو وہ تیزی سے پھڑپھڑائی۔ معتصم کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اسے یوں پھڑپھڑاتا دیکھ وہ نرمی سے پیچھے ہٹا، لیکن اسے سانس لینے کا موقع دیے بغیر اس کے گردن میں منہ دیے جگہ جگہ اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ مہر جو گہری سانس بھرتی اپنی سانس نارمل کر رہی تھی، اس کے یوں گردن پر جھکنے سے اس کا وجود کام کر رہ گیا۔ شاہ پلیز۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ معتصم نے اس کی قربت میں مدہوشی سے بند ہوتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے چھوڑتے گہری سانس لیتے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کے کانپتے وجود کو دیکھتے معتصم نے اسے خود میں بھینچنا چاہا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو کھسکی۔ آئی ایم سوری، آپ جیسا کہیں گی میں کروں گی، ہاسپٹل بھی جاؤں گی پلیز۔ اس کا سانس اٹکنے لگا۔ معتصم نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا کہ وہ سچ میں مان گئی، لیکن پھر اس کی رکتی سانس دیکھتے جھٹکے سے اسے کھینچتے خود سے لگایا تھا۔ ریلیکس، اوکے سانس لیں، کچھ نہیں کہہ رہا میں، لمبا سانس لیں۔ اس کی پیٹھ رب کرتے وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ سیکنڈز میں واپس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انہیلر تھا۔ جلدی سے اسے انہیل کرواتے اس کے نڈھال وجود کو اپنی باہوں میں بھرا۔ سوری میری جان۔ مہر نے سانس بحال ہوتے حیرانگی سے سر اٹھاتے اسے دیکھا، جس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا، سانس بھی پھولا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے سانس کی کمی ہو، صحیح معنی میں اس کی جان پر بنائی تھی۔ اسے اب اپنے اس قدم پر افسوس ہو رہا تھا۔ شاہ میں ٹھیک ہوں، اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس نے نرمی سے کہا۔ معتصم نے چونک کر اسے دیکھا۔ مہر نے پلکیں جھپکاتے جیسے اسے کہا ہو کہ ٹھیک ہوں میں، اور اس کے اس ادا پر قربان ہوا تھا۔ وہ بے اختیار جھکتی اس کی آنکھوں کو لبوں سے چھوا۔ آئی ایم سوری، پھر سے کہا۔ آپ سوری مت بولیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، اور غلطی میری ہے، مجھے پہلے ہی سمجھنا چاہیے تھا، جانے کتنے لوگوں کو میری ضرورت ہوگی، جیسے ابھی مجھے سانس کی ضرورت تھی۔ آپ نے یہ سب اس لیے کیا نا کہ میں مان جاؤں؟ معصومیت سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ معتصم نے مسکراتے اپنی زندگی کو دیکھا تھا۔ حال تیاری پوری رکھنا، اس بار کسی قسم کے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ از دیٹ کلیئر؟ اینا نے سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ اوکے، تو پھر چلو۔ سب کے ہاں میں سر ہلانے پر وہ لوگ اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھے تھے۔ وہ لوگ اس وقت ریشما بائی کے کوٹھے کے گرد اپنا پہرا لگا چکے تھے۔ باسط کو اپنی خبری سے معلوم ہوا تھا کہ آج ریشما بائی کے کوٹھے پر آنے والی نئی لڑکیوں کو آگے دبئی بھیجا جانے والا ہے۔ وہ لوگ ان لڑکیوں کو وہاں سے آزاد کرنے والے تھے۔ فی الحال بانو بائی سے الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ امن، کنگ کا آرڈر ہے، آج جو مال دبئی سپلائی ہونے والا ہے اس کی سیکیورٹی تم خود ایک بار چیک کر لو تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔
کبیر کے کہنے پر امن نے بیزاری سے اسے دیکھتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ کبیر بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ جلدی آگے چلو۔ کوٹھے پر سے نکلے ٹرک کو دیکھتے باسط نے اپنی ٹیم کو آرڈر دیا تھا۔ وہ لوگ اس ٹرک کے ذرا سا پیچھے ہی تھے۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ سردی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمک رہی تھی۔ ذرا سا دور ایک اڈے پر ٹرک روکتے ڈرائیور باہر نکلا۔ ٹرک کے ٹھیک سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ ٹرک کے رکتے ہی اس گاڑی میں سے مکمل سیاہ لباس میں 2 آدمی نکلے تھے۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ اینا اور باسط کی گاڑی سب سے آگے تھی۔ وہ لوگ صاف تو نہیں لیکن ہلکا ہلکا دیکھ پا رہے تھے۔ امن نے سر پر کیپ ٹھیک کرتے اس ڈرائیور سے ساری ڈیٹیلز لیں۔ ایک بار مجھے خود چیک کرنے دو۔ اس کے کہنے پر ڈرائیور اور کبیر کے چہرے کے رنگ اڑے۔ امن اب کیا چیک کرنا؟ سب صحیح تو ہے؟ کبیر ہڑبڑاہٹ میں بولا۔ امن نے سرد نظروں سے اسے دیکھتے ڈرائیور کو ٹرک کا پچھلا دروازہ کھولنے کا کہا تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول گیا۔ ٹرک کے اندر موجود لڑکیوں کو دیکھتے امن کا دماغ بھگ سے اڑا۔ 12 سے 14 لڑکیاں جو ڈری سہمی سی بیٹھی تھی، ان کے آگے اور پیچھے 4 باڈی گارڈ سے۔ امن نے قہر برساتی نظروں سے کبیر کو دیکھا۔ کیا ہے یہ سب؟ تم نے تو کہا تھا اس ٹرک میں مال ہے، لیکن یہاں تو یہ لڑکیاں۔ وہ کبیر کا گریبان پکڑتا گھرایا تھا۔ امن کی کنگ، وہ بات کرتا ہکلایا۔ امن کا زوردار تماچا اس کا منہ بند کروا گیا۔ اینا اور باسط نے الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھا کہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، لیکن پھر ان کی نظر ٹرک کے اندر بیٹھی ان لڑکیوں پر پڑی تو باسط نے اپنی ٹیم کو ریڈی رہنے کا بولا۔ اس سے پہلے امن اسے اور کچھ کہتا، اچانک سے وہاں پولیس کے بجتے سائرن نے سوائے امن کے ان سب کو بوکھلا دیا۔ زین لوگوں کے وہاں پہنچتے ہی اینا اور باسط اپنی ٹیم سمیت اپنی گاڑیوں سے اترے تھے۔ امن لوگوں کے پاس اس وقت سیکیورٹی کم تھی کیونکہ ان کا سوچنا یہ تھا آج تک کسی کو خبر نہیں ہوئی تو اب کیا ہوتی، لیکن یہ صرف ان کی غلط فہمی تھی اور اب انہیں اس بات کا اندازہ اچھے سے ہو چکا تھا۔ باسط اپنی ٹیم سمیت ان پر حملہ کر چکا تھا۔ کبیر اور امن سرحد سے وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ اینا اور کچھ اور لڑکیاں دانین سمیت ٹرک میں جمع لڑکیوں کی طرف بھاگی تھیں۔ امن لوگوں کے پاس اس وقت صرف 4 سے 5 گارڈ سے، اس لیے وہ لوگ ان پر بھاری پڑ گئے۔ ڈرائیور تو بھاگ چکا تھا، باقی رہے گارڈز جن میں سے 3 کو وہ لوگ ادمو کر چکے تھے اور 2 ابھی گتھم گتھا تھے۔ جلدی کرو، وہ لوگ لڑکیوں کی رسیاں کھولتے جلدی سے انہیں باہر نکال رہے تھے۔ ان کے پاس بھی ایک وین تھی جس میں وہ لوگ لڑکیاں شفٹ کر چکے تھے۔ امن جسے کبیر زبردستی اپنے ساتھ لیے گاڑی کی جانب بڑھا تھا، اس کا ہاتھ اچانک اپنی پاکٹ پر پڑا، لیکن وہ رک گیا کیونکہ اس کی پاکٹ میں جو چیز تھی وہ اب وہاں نہیں تھی۔ اس نے تیزی سے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے۔ اینا اور باسط اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک گارڈ جو شاید بچ گیا تھا جلدی سے گن اٹھاتے ان پر تان چکا تھا۔ امن نے ٹرک کے نزدیک رکتے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اپنی مطلوبہ چیز تو نظر آ گئی لیکن وہ ساکت رہ گیا۔ اسے اپنے قریب وہ خوشبو محسوس ہوئی تھی جو اس کے روم میں بس چکی تھی۔ کسی کا احساس ہوا تھا اور باقی رہی صحیح کسر اس کی بے ساختہ نکلی چیخ نے پوری کر دی تھی۔ وہ گارڈ جو سرحد سے ان کے سامنے آتا گن تان چکا تھا، اینا کی چیخ بے ساختہ تھی اور اسے تیزی سے گن کا ٹریگر دبایا تھا، لیکن امن نے اس سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ اوپر کی طرف کیا تھا۔ اینا اور باسط اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ امن نے سیکنڈ سے پہلے اس گن کا رخ گارڈ کی طرف کرتے گولی چلائی تھی۔ وہ گارڈ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اینا کی ساکت پلکوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے نیلی آنکھوں میں ایک جنون سا اٹھتا دیکھا تھا، ایک آگ کی سی لپک، لیکن جیسے ہی وہ آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملیں اینا نے ان آنکھوں کو سیکنڈ سے پہلے جھکتے دیکھا تھا، لیکن جھکنے سے پہلے وہ ان آنکھوں میں اپنے لیے عقیدت اور احترام دیکھ چکی تھی۔ پھر اس نے اس وجود کو جھکی آنکھوں سمیت قدم پیچھے کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اینا، این تو ٹھیک ہے؟ دانین نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ہوش میں ٹھیک ہوں ابھی، وہ جلدی سے بولی۔ چلو جلدی سے نکلو۔ لڑکیوں کو ان کے گھر پہنچانے کا کام دانین اور زین کا تھا۔ اینا اور باسط نے ان سے تھوڑی بہت پوچھ گچھ کی اور واپسی کی راہ لی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ باسط نے اسے گہری سوچ میں گم دیکھتے پوچھا تھا۔ یہی کہ اس نے اپنے ہی آدمی کو کیوں مار دیا؟ وہ گہری سوچ میں گم بولی تھی۔ میں بھی وہی سوچ رہا تھا۔ اس کے پاس موقع تھا لیکن اس نے ہمیں جانے کیسے دیا؟ خیر جو بھی تھا ہمارے لیے تو اچھا ہوا، وہ ہلکے انداز میں بولا تھا۔ اینا نے سر ہلایا۔ امن نے اسے دیکھا۔ ہاں وہ وہی تھی۔ وہ اسے لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا، ہجوم میں بھی اور اندھیرے میں بھی، لیکن اس گارڈ کو ٹریگر چلاتے دیکھ اسے اپنے وجود میں چنگاری محسوس ہوئی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس پر گولی چلا گیا۔ اس نے خود پر ساکت ہوئی براؤن آنکھوں کو دیکھتے ان آنکھوں میں دیکھا تھا، لیکن وہ سرحد سے آنکھیں جھکا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ہاتھ میں پکڑے بریسلیٹ کو اوپر کرتے دیکھا تھا۔
چھوٹے چھوٹے چاند اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ امن کی حالت گہر ہونے لگی۔ اس نے بریسلیٹ جیب میں ڈالتے شرٹ کے بٹن کھولے۔ اسے گھٹن سی ہو رہی تھی۔ دل کی حالت گہر ہونے لگی تھی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ کبیر پہلے ہی امن کے اشارے پر وہاں سے جا چکا تھا۔ جاری ہے۔